تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کر چکے کہ غزوہ احزاب کا پس منظر کیا تھا، اس کے کیا اسباب تھے اور کس طرح مسلمانوں نے پیش قدمی کے طور پہ اس کی تیاری کی کہ اتنے بڑے لشکر سے بچا جائے، کیونکہ یہ جزیرہ عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا جو کہ مدینۃ الرسول پہ حملہ آور ہونے والا تھا، اور ان کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، جبکہ اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کی عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کو ملا کے بھی تعداد اس لشکر کے نصف کے پاس بھی نہیں پہنچتی تھی۔ اسی لیے مسلمانوں کا فطری طور پہ پریشان ہونا ضروری تھا اور ایک فطری امر تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف خوشخبریاں دیں تو صحابہ کرام کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں یہ منظر خود بیان کر دیا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ جب اہل ایمان نے، مومنوں نے یہ لشکر دیکھے، یہ گروہ در گروہ آنے والے قبائل دیکھے تو ان کا ایمان بڑھ گیا، اور وہ کہنے لگے یہ تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، یعنی کہ ہم قتال کریں گے، ہم جنگ کریں گے تو اس کے بدولت ہمیں جو ہے وہ فتوحات ملیں گی۔ اور ان لشکروں کو دیکھ کے ان کا ایمان اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ یہ تو صحابہ کرام کا حال تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ منافقین کا گروہ بھی موجود تھا جن کے دلوں میں بیماری تھی، جو مسلمانوں کی خوشی کو دیکھ کے جل بن جاتے تھے، اور جب بھی لڑائی کا موقع آتا تو ان کی جو ہے پریشانی اور منافقت سامنے آ جاتی، تو اس موقع پہ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہمارے ساتھ وعدہ تھا وہ تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا فتح ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی، تو سب کدھر چلا گیا؟ یعنی کہ وہ آزمائش کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، صرف جو اپنے پسند کا دین اور نرمی والا دین وہی ان کو پسند تھا، اور انہوں نے اتنا اس قدر پروپیگنڈا کیا کہ حتیٰ کہ اہل ایمان میں سے بھی ایک گروہ جو ہے وہ باقاعدہ پسپائی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گیا، جیسے کوئی کچھ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بنو سلمہ کا قبیلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان منافقین میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، کہ اہل یثرب آج تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، فرجعوا تو لوٹ آؤ، یعنی اپنے گھروں کو آ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا، یقولون ان بیوتنا عورا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر ذرا کھلے پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورا، جبکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ صرف اور صرف اس جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، جہاد سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے۔ اور اسی طرح حدیث میں ذکر موجود ہے کہ یہ منافقین کہنے لگے کہ یہ نبی جو ہے یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ روم فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، فارس کو مسلمان فتح کریں گے، یمن ہمیں مل جائے گا، جزیرہ عرب پہ ہماری حکومتیں ہوں گی، یہاں پہ اس قدر خوف ہے کہ ہمیں پخانہ پیشاب کرنے کی فرصت نہیں ہے، وہ کرتے ہوئے ہمیں ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے رویے جو ہے وہ بیان کر دیے، کیونکہ جنگ احزاب جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طویل ترین جنگ تھی، اور یہ اصل میں ہے ہی اعصابی جنگ تھی کہ جس میں باقاعدہ لڑائی بہت کم ہوئی، لیکن اعصاب کو بہت زیادہ جو ہے وہ آزمایا گیا، بار بار چیک کیا گیا، ایمان کو آزمایا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان اور منافقین کے درمیان تفریق پیدا کر دے۔ اب جب کفار کا لشکر آہستہ آہستہ مدینہ کے قریب پہنچا
اور انہوں نے خندق کا مشاہدہ کیا تو یہ ان کے لیے بڑی عجیب و غریب چیز تھی کہ اس طرح پورے شہر کا ایک پورا حصہ جس سے وہ مدینہ میں داخل ہو سکتے تھے وہ پورے کا پورا کھودا پڑا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ ایک عارضی دیوار بنا دی گئی ہے۔ اب وہ بیچ و تاب کھاتے ہوئے اس خندق کے سامنے ہی وہ میدان میں بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مرکز جبل صلع کو بنا دیا، جو کہ مدینہ کے شمال مغرب کی جانب پہاڑ موجود ہے، اور ابھی بھی مسجد نبوی سے اگر دیکھا جائے تو یہ پہاڑ نظر آتا ہے۔ تو اس جانب اللہ کے نبی نے اپنا خیمہ لگایا اور اپنا ٹھکانہ اس کو بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خندق پہ صحابہ کرام کو پھیلا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے کئی ایسے رستے جن سے اللہ کے نبی کو یہ امید تھی کہ یہاں سے کوئی داخل ہو سکتا ہے، ان جگہ پہ بھی صحابہ کرام کو تعینات کر دیا، اور تیر اندازوں کو جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ تم نے کسی کو بھی موقع نہیں دینا اور مسلسل ان پہ نظر رکھنی ہے۔ اور یہ اتنا سخت کام تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ کئی بار ایسا مرحلہ آتا کہ ہم خندق پہ کھڑے کھڑے ہم سو رہے ہوتے، ہمیں سارا دن ساری رات نیند پوری کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ اور دوسری طرف اب دونوں طرف سے تیر اندازی کا ہی مقابلہ چل رہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی کوشش یہ تھی کہ ان میں سے کوئی خندق کے پاس نہ پہنچے اور خندق کو پر نہ کرے اور اس کو کراس نہ کرے، جبکہ دوسری طرف مشرکین کا یہ معاملہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم ان تیر اندازوں کو پیچھے ہٹائیں اور اس خندق کو بھر دیں، اور اسی طرح جو ہے ہم مسلمانوں کے اوپر جو ہے چڑھ دوڑیں، ان پہ داخل ہو جائیں۔ اب یہ بڑا سخت مرحلہ تھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے پریشانی یہ تھی کہ ان کے پاس نہ تو ہتھیار جدید قسم کے موجود تھے، نہ وافر مقدار میں موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ موسم کی سختی، کہ یہ وہ غزوہ تھا کہ جو سخت ترین سردی کے موسم میں پیش آیا، جاڑے کا موسم تھا، خشک سردی اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ تو مدینہ میں جب بھی شمال کی جانب سے ہوائیں چلتی ہیں سردی کے موسم میں تو بڑی شدید ہوتی ہیں اور کاٹ کھانے والی ہوتی ہیں اور اندر تک انسان کو توڑ پھوڑ دیتی ہیں۔ تو ان ہواؤں کے درمیان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھوکے پیٹ، شکم جو ہے وہ خالی، ان پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ جنگی میدان میں کھڑے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن میں سے کئی شہادت پا گئے اور کئی اس انتظار میں تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اپنے قاعدے کو، اپنی سنت کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ تو بھوک، خشک سالی، خوف، سخت موسم، اس کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے نبی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کر رہے، کوئی شکایت نہیں کر رہے کہ اللہ کے نبی کیوں آپ نے کیوں ہمیں اس جنگ میں دھکیل دیا، کیوں جو ہے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ اسی دوران جو ہے وہ کفار میں سے کچھ لوگ ایک جگہ سے جہاں پہ خندق کا پارٹ کم تھا وہاں سے خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ عبور کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ وہ تھے کہ جن کا عرب میں بہادری کا سکہ مانا جاتا تھا، جن میں عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور اسی طرح زرار بن خطاب تھے۔ تو ان تینوں نے جو ہے یہ خندق عبور کی۔ اب وہ للکارنے لگے کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے کے لیے آئے، سب لوگ ایک بار سہم گئے، حتیٰ کہ حیدر کرار سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس طرح کے کلمات کہے جس کی وجہ سے عمر بن عبد ود طیش میں آ گیا، اور اس کے بارے میں معروف تھا کہ یہ 1000 لوگوں کے برابر ہے، یعنی کہ اس قدر وہ بہادر اور اس قدر وہ مضبوط جسم کا مالک تھا۔ دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کوئی اتنے بڑے اور کوئی مضبوط جسم کے مالک بظاہر نہیں تھے، لیکن ایمان کی قوت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے مقابلے کے لیے سامنے آ گئے۔ اب جب اس کو طیش دلایا تو گھوڑے سے نیچے اترا، اپنے گھوڑے کی کوچیں خود سے اس نے کاٹ دی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے درمیان اب جو ہے وہ تلوار بازی کا مظاہرہ شروع ہوا، اور چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی طاقت کے ساتھ کھڑے تھے تو اس کے واروں کو روکتے رہے اور ایک دم سے وار کیا جس سے اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زمین پہ گرا دیا اور ہلاک کر دیا، اور اس کا سامان سب کچھ لے کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ واپس آئے، اور یہ دیکھ کے اکرمہ اور ضرار جو ہے واپس لوٹ گئے خوف کی وجہ سے۔ اس سے یہ
روب بیٹھ گیا کہ اس کے بعد کسی نے خندق کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ مدینہ کے اندر موجود یہود کا قبیلہ بنو قریظہ، جن کے ساتھ مسلمانوں کا امن کا معاہدہ تھا، ان کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی کہ انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اور اس کا سبب یہ بنا کہ حیی بن اخطب، جو اس سارے جنگ کے میدان کو بھڑکانے والا تھا، جو سب ان لشکروں کو اکٹھا کرنے کا موجب تھا، بنو نذیر کا سردار تھا، وہ بنو قریظہ والوں کے ہاں گیا اور ان کے سردار کعب بن اسد تھا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں بھئی، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے، مسلمانوں کا پتہ ہے، تو تم لوگوں نے یہاں سے چلے جانا ہے، بعد میں ہم جو ہے پچھتائیں گے اور اللہ کے نبی بدعہدی پہ معاف نہیں کریں گے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ دیکھو، میں تمہارے پاس پورے عرب سے مرد و زن سب لے کے اکٹھے ہو گیا ہوں، ایک لوگوں کا بحر بے کراں ہے، اور تم ابھی بھی سمجھتے ہو کہ محمد اور اس کے ساتھی بچ جائیں گے؟ تو وہ کعب کہنے لگا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے، اگرچہ ہم اس کو نہیں مان رہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ اس سے بچ جائے گا۔ کے درمیان یہ باتیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ حیی بن اخطب نے اپنی چکنی چیڑی باتوں سے بنو قریظہ کے لوگوں کو اپنے جال میں اتار لیا اور ان کو بدعہدی پہ مجبور کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ بنو قریظہ والوں نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، تو آپ کو پریشانی لاحق ہوئی۔ آپ نے فوری طور پہ سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ اور اسی طرح حوت بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان چاروں کو بھیجا کہ جا کے ان سے بات کر کے آؤ۔ تو بنو قریظہ والوں کے ہاں گئے اور ان سے بات کرنا چاہی، تو آگے سے انہوں نے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہنے لگے، اسلام کو برا بھلا کہنے لگے۔ تو یہ چاروں لوگ واپس لوٹ آئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو ہدایت کی تھی کہ اگر انہوں نے عہد نہ توڑا ہو تو بآواز بلند آ کے بتانا اور اچھے طریقے سے بتانا تاکہ سب کے حوصلے بلند ہو جائیں، لیکن اگر کوئی دوسرا معاملہ ہو تو مجھے کوئی اشارہ کر دینا اور اس طرح کھلے عام نہ بتانا تاکہ لوگوں کے حوصلے نہ ٹوٹے۔ تو یہ لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ عضل اور قارہ، تو یہ جو رجی کا حادثہ تھا اس کے حوالے سے اشارہ تھا کہ جیسے ان لوگوں نے بدعہدی کی ہے، ایسے یہود نے بھی بدعہدی کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ نے خاموشی اختیار کی، لیکن یہ بات آہستہ آہستہ پورے لشکر میں پھیل گئی کہ یہود نے بھی بدعہدی کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑے پریشان ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ لیٹ گئے اور آپ نے کپڑا جو ہے اپنے چہرے پہ دے دیا، اور کتنی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور پریشان ہو کے لیٹے رہے۔ اسی موقع کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ہی ارشاد فرمایا کہ اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، تمہارے ادھر سے، تمہارے ادھر سے، ہر طرف سے لشکر تمہارے اوپر حملہ آور تھے، اور خوف کی وجہ سے تمہاری آنکھیں، تمہارے ڈیلے باہر کو آتے تھے، تمہارے کلیجے منہ کو آتے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اسی موقع پہ ہم نے مومنوں کو جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا کیا، ان کو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا، اور ان کو اچھے طریقے سے ہم نے ہلا کے چیک کیا کہ آیا ان کے ایمان مضبوط ہیں کہ نہیں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر لیٹے رہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آپ پہ سکینت نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو، پریشان نہیں ہونا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور کہا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بنو غطفان کا جو سردار ہے وہ عینہ، اور اسی طرح انہی میں سے ایک فرع جو ہے ان کی، اس کا سردار حارث بن عوف، ان لوگوں کو جو ہے پیغام مصالحت بھیجا جائے اور ان کے ساتھ ہم 1/3 مدینہ کی پیداوار پہ صلح کر لیتے ہیں تاکہ یہ لشکر جو ہے آپس میں تقسیم ہو جائے۔ تو وہ دونوں سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ بیک وقت کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلائیے کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا ہے یا یہ آپ کا اپنا مشورہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تم لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسا کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ تم لوگوں نے میری وجہ سے بڑا نقصان اٹھا لیا ہے، تو اب جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مزید تمہیں نہ ہو، کوئی نقصان ہو۔ تو دونوں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عہد و پیمان کیا ہے، ہم یہ دین پہ ایمان لے کے آئے ہیں
اور ہم اس دین کے لیے حفاظت کریں گے، آپ کی جانوں کی حفاظت اپنی جانوں کے ساتھ کریں گے، اپنا خون آپ کی حفاظت میں بہا دیں گے، اپنی زمین آپ پہ قربان کر دیں گے، اپنے اموال آپ پہ قربان کر دیں گے، لیکن ایسا ہم نہیں چاہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی یہ باتیں سن کے خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں صرف تم لوگوں کے لیے ایسا کہنا چاہ رہا تھا، تو اگر تم راضی ہو تو ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب دوسری طرف بنو قریظہ کی بدعہدی کے بعد معاملات جو ہیں وہ اور سمت میں جانے لگے۔ اب مسلمانوں کے لیے حالات زیادہ خطرناک ہو چکے تھے کہ ان کا گھر بھی غیر محفوظ تھا، ان کے سامنے بھی لشکر تھا، حالات مکمل ناسازگار تھے، ہر طرف سے ان کے لیے ہی پریشانی تھی، موسم کی سختی ان کے لیے، بھوک پیاس ان کے لیے، اور اسی طرح ہر طرح کی پریشانی تھی۔ تو ان سب پریشانیوں پہ مسلمانوں کا کیا رد عمل رہا، کس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ان حالات کا سامنا کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو جو اتنا مضبوط تھا اس کی فتح کو شکست میں بدل دیا جو بظاہر فتح تھی، اور کس طرح وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کے مدینہ سے گئے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں بات کریں گے۔ تو یہیں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔